ثاقب، آپ کو اتحادی کہاں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اور جیسے کہ نظم ثاقب صاحب نے کہا تھا کہ مصلحتاً ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ، تو اب جب کہ وہ حکومت بار بار چھوڑنے کی یا اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بار بار بات کر رہی ہے، کیا اس سے ایسا لگتا ہے کہ جو مصلحت تھی اب وہ ختم ہو چکی ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے؟ ایک تو اتحادی جو ہے وہ حکومت سے بہت پیچھے کھڑے نظر آ رہے ہیں، دور وہ عہدے تو انجوائے کر رہے ہیں، باقی ساری سہولیات بھی انجوائے کر رہے ہیں، لیکن جو حکومت کے اوپر بھار ہے مختلف حوالوں سے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو الیکشن کے بعد جب یہ اتحادی حکومت بنی تھی تب سے لے کر اب تک مسلم لیگ نون کے اندرونی حلقے جو حکومت میں موجود ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کیبنٹ کا حصہ بننا ہے، اور پہلے یہ کہا گیا کہ شاید وہ بجٹ سے پہلے بن جائیں، پھر کہا گیا نہیں بجٹ کے بعد جو ہے وہ ان کا آنا جو ہے وہ طے ہے، لیکن نہ بجٹ سے پہلے وہ بنے فیڈرل کیبنٹ کا حصہ، نہ بجٹ کے بعد بنے، اور حکومت جو ہے وہ پے در پے ان کو سبکی کا سامنا جو وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس میں ریسنٹ پاسٹ اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی پر پابندی کی انہوں نے بات کی، آرٹیکل 6 لگانے کی انہوں نے بات کی، اور وہ وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس کی، وہ ایسی مضحکہ خیز آپ اس کو کہیں یا جو بھی کہہ لیں کہ ایسی پریس کانفرنس تھی جس کو بعد میں خواجہ آصف نے بھی پری میچور کہہ دیا، صاحب نے کہا کہ حتمی نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی نے تو مطلب مختلف بیانات ان کے آتے رہے، ان کے جو فرحت اللہ بابر صاحب ہیں، رضا ربانی ہیں، دوسرے ان کے بیانات الگ تھے، شرجیل میمن جو ہے وہ الگ زبان بول رہے تھے۔ اب جو پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ مختلف میرے خیال میں آپشن وہ کھلے رکھتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب نے بھی بیان دے دیا کہ حکومت بنانا اور ہٹانا، اور اب جو ہے وہ نیر بخاری صاحب نے بھی ایک جو ہے وہ بیان دے دیا، تو یہ میرے خیال میں سارے ہی آپشن ایسے لگتا ہے کہ کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک چیز اور بھی طے ہے کہ آج اگر عمران خان صاحب اگر یہ کہیں کہ ہم ٹھیک ہے جی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اگر تو پیپلز پارٹی کو کہیں سے پریشر نہ آیا تو یقینی طور پر پیپلز پارٹی تو تیار ہو جائے گی۔ تو اس میں اس سارے معاملے میں جو کشتی ہے وہ مسلم لیگ نون کی بھور میں ہے۔ اگر نیر بخاری صاحب کے جو بیان ہے اس پہ اگر جائیں اور یہ بیٹھ جائیں عمران خان صاحب کے ساتھ اور یہ ری الیکشن میں چلے جائیں تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان تو مسلم لیگ نون کا ہے۔ پیپلز پارٹی کا جو حصہ ہے وہ انہوں نے جیسا تیسا ہے وہ لے لینا ہے۔ یہ آپ یہ اس کو جو بھی نام دیں کہ سندھ میں نہ تو مسلم لیگ نون اس طرح ایکٹیو ہے، نہ ہی پی ٹی آئی۔ بالکل، وہ کہیں نہ کہیں جہاں وہ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں آصف علی زرداری صاحب، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ پوری سیاست کی بساط جو ہے وہ بچھائے ہوئے ہیں، وہ ہر طرف جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ پریشر کی ضرورت ہوتی ہے وہ پریشر بھی آ جاتا ہے، اور جہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جو لیجسلیشن ہو رہی ہے اس لیجسلیشن میں بھی پیپلز پارٹی ہے ساتھ، الیکشن ایکٹ میں یا انہوں نے نظر ثانی بھی دائر کر دی، تو آپ دیکھیں کہ ہر محاذ پہ پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں ان کے کچھ لوگ جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ تو جو کشتی ہے وہ حکومت کی بھنور میں ہے۔ حکومت کے حوالے سے آج بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ نہیں چل پا رہی، نہیں وہ حالات کو نہیں قابو کر پا رہے۔ انہوں نے اگر ایک ہی ان کی کامیابی کہیں یا جو بھی ان کو کہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ باہر نہیں آ سکتے، تو وہ ابھی تک کامیاب ہیں کہ ان کو باہر نہیں آنے دیا۔ 5 اگست 2023 کو ان کی گرفتاری ہوئی تھی، اور کل 5 اگست 2024 ہے، 1 سال ان کو بھی جو ہے وہ ہو گیا ہے جیل میں ہوتے ہوئے۔ اس کے علاوہ حکومت ایک اور جو چیز بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو حلقہ ہے 130 اب پتن کی جو ریسنٹ رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ نے سوالیہ نشان ایسا دیا ہے، اس کو اتنا وائڈلی اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس پہ کوئی ڈیفنس نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں ٹاک شوز میں، وہ کیسے ڈیفینڈ کریں کہ ان کے جو لیڈر ہیں ان کے جو سیٹ ہے اس پہ سوالیہ نشان، جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کی نشست جو ہے وہ ٹریبیونل کے سامنے ہے، وزیر اعظم پاکستان ان کی نشست ٹریبیونل کے جو ہے وہ سامنے ہے، اور خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہمیں تو اکتوبر نومبر میں خطرہ ہے کہ جو ہے وہ شاید سپریم کورٹ جو ہے وہ کھول دے 8 فروری الیکشنز اور ہمیں گھر ہی نہ بھیج دے۔ میں تو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، سپریم کورٹ صرف یہ کہہ دے کہ آپ جو ٹریبیونلز ہیں یہ اگلے 2 مہینے میں سارے کنکلوڈ کریں، ٹریبیونلز اپنے فیصلے یہ ساری
الیکشن پٹیشن سنیں اور ان کے فیصلے کر دیں تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اور کسی عدالت کو آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ معاملہ یہیں پہ جو ہے وہ اس پہ کوسچن مارک ہو سکتا ہے. تو سب سے بنیادی جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس حکومت کی بنیاد ہی کمزور ہے کہ آپ پر میجورٹی پہ اگر فارم 47 کا الزام ہوگا تو وہ کیسے ایگزسٹ کر سکیں گے, کیسے آزادانہ حکومت پالیسیز بنا سکتی ہے, کیسے امپلیمنٹ کر سکتی ہے. اور یہ بھی بات سنی گئی ہے کہ اگر کوئی ایم این اے یا کوئی وزیر بھی اگر بن گیا ہے تو وہ کام لے کے جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ فارم 47 والے ہیں, تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ کمزوری ہے بنیادی طور پر. صاحب نے اچھا مشورہ دیا ہے میرے خیال سے تو پھر اس حوالے سے کہ ان کو اسمبلیاں تحلیل چاہیے, حکومت چھوڑ. ثاقب, اب تو لگتا یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس اختلافی فیصلے کے بعد اور ایک ایکسکیوز مل جائے گا جس طرح سے وہ پہلے ہیلے بانے کرتا رہا ہے. دوسرا یہ کہ تفصیلی فیصلہ اب تک کیوں نہیں جاری کیا گیا, اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ آئی ہے؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو 8 ججز نے جو فیصلہ کیا ہے اسی کو اس نے مانا ہے, اسی کو ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم کہیں گے قانونی طور پر. اور باقی جو ججز ہیں, معزز ججز ہیں, ان کے اختلافی نوٹس اس پہ ہیں, لیکن 8 ججز کا فیصلہ ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ قرار دیا گیا اور اسی پہ الیکشن کمیشن نے عمل کرنا ہے. اور کل کے اختلافی نوٹ کا الیکشن کمیشن کو کوئی سہارا نہیں ملے گا, نہ حکومت وقت کو ملے گا. دوسری جو آپ نے بات کی کہ جو تفصیلی فیصلہ ہے اس کے حوالے سے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں تفصیلی فیصلہ آ جائے گا. وہ تفصیلی فیصلہ لکھا جا رہا ہے اور اس کے تناظر میں, کیونکہ 8 ججز تھے, پھر تعطیلات تھیں اندرون ملک, کچھ بیرون ملک جو ہے وہ ججز چلے گئے, تو وہ ابھی جو ہے وہ فائنل ہو رہا ہے, چند دنوں میں فیصلہ آ جائے گا. کل کا جو اختلافی جو اقلیتی جو فیصلہ ہے, تفصیلی فیصلہ آیا ہے, اس میں باقی پوائنٹس تو اپنی جگہ, لیکن 2-3 چیزیں ایکسٹرا ہیں. میرا خیال ہے وہ اگر نہ ہوتی تو زیادہ جو ہے وہ بہتر ہوتا کہ بردر ججز کے حوالے سے ان کو انڈائریکٹلی ہدف تنقید بنانا یہ کوئی میرا خیال ہے مناسب بات نہیں ہے. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ تفصیلی فیصلہ ابھی جاری نہیں کیا گیا اور جو نظر ثانی کی درخواستیں ہیں وہ غیر مؤثر ہو جائیں گی. اب یہ فیوچر کا جو معاملہ ہے اس کو آپ ماضی والے فیصلے میں ذکر کرنا یہ مطلب حیران کن ہے کہ فیوچر کی چیز یہ ہے کہ فیوچر میں یہ ہو جائے گا. حالانکہ اس حوالے سے بڑی کلیئرٹی ہے کہ فرض کریں کہ یہ 15 دنوں میں الیکشن کمیشن اس پہ عمل کر دیتا ہے, سپریم کورٹ ستمبر یا اکتوبر میں نظر ثانی سنتی ہے, سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جو نظر ثانی کی درخواستیں ہیں وہ منظور کرتے ہیں اور جو پہلے فیصلہ تھا وہ ختم اور نشستیں ان کو دے دیں, تو الیکشن کمیشن دے دے گا, ان سے لے کر ان کو دے دے گا. مطلب یہ ریورس ہونا, کلاک کا ریورس ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سپریم کورٹ سپیریئر کورٹ ہے, اس کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایک بات اور جو ہے وہ اس اختلافی نوٹ میں کی گئی وہ یہ ہے کہ جو انکانسٹیٹیوشنل کوئی بھی اگر آرڈر ہو تو اس آرڈر کو جو آئینی ادارے ہیں ان کو نہیں ماننا چاہیے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کل سے ایک بحث جن نے جنم لیا ہے کہ اس فیصلے اختلافی نوٹ میں یہ چیز تو مطلب طے شدہ ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس فیصلے میں یہ ذکر کرنے کا انڈائریکٹلی مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ 8 ججز نے جو کام کیا ہے, کیونکہ پورا جو سیکوینس ہے کہ ہمارے سامنے پی ٹی آئی تھی نہیں, سنی اتحاد کونسل میں جو 80 پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہوئے تھے, آزاد لوگ, ان کو کہیں چیلنج نہیں کیا گیا. پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کے سامنے نہیں تھی, پشاور ہائی کورٹ نہیں تھی, سپریم کورٹ کے سامنے نہیں تھی. تو اب جو ہے وہ آپ نے آئین کو ری رائٹ کرنے سے بھی آگے کوئی آپ نے کام کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص حالات میں یہ جو ہے فیصلہ دیا جا رہا ہے. تو اس سارا تناظر لکھ کے اس کے بعد آئین انہوں نے کہا کہ غیر آئینی جو کوئی بھی حکم جو ہے وہ اداروں کو نہیں ماننا چاہیے الیکشن کمیشن کی طرف. تو اس سے پھر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ 8 ججز کا جو فیصلہ ہے شاید غیر آئینی ہے اور 2 ججز کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب یہ ایک عجیب سی یہ دوسرا جو پوائنٹ ہے ان میں یہ 2 پوائنٹس بہت ہی اس پہ بحث ہو رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ 8 ججز کا جو فیصلہ آئے گا اس میں بڑی کلیئرٹی ہوگی. ماضی کی 2 مثالیں میں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک پیپلز پارٹی کی دور میں یہ کوئی امپلائیز تھے, ان کو مسلم لیگ نون نے سیک کیا تھا بڑے پیمانے پر. راؤ صاحب اس حوالے سے جانتے ہو کہ بہت ہیوج مطلب مختلف اداروں سے. تو اس میں یہ ہوا کہ وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب 2008 میں آئی تو انہوں نے بحال کر دیا.
پھر وہ معاملات چلتے رہے، پھر ان کو پھر نکالا گیا، اس طرح کر کے وہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا. سپریم کورٹ میں ان کو جو سیک ہوئے تھے مختلف اداروں سے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے،